اور جب پکڑا آپ کے رب نے من بنی آدم بنی آدم کی من ظہورہم ان کی پشتوں میں ذریتہم ان کی اولادوں سے گواہی واشہدہم پس گواہی دی انہوں نے علی انفسہم اپنی جانوں پر الست بربکم کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب قالو انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں یوم القیامتی نہ کہو قیامت کے دن انا کننا تحقیق عن ھذا غافلین تھے ہم غافل او تقولو یا کہو تم انما اشرکا سوائے اس کے کہ شرک کیا ہمارے باپ دادا نے من قبل اس سے پہلے وکننا اور تھے ہم اولادے من بعدہم ان کے بعد افتہلکنا کیا پس ہلاک کرتا ہے ہم کو ان کے ساتھ بما کیا جھوٹوں نے وکذالک اور اسی طرح نفصل الآیاتی تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم نشانیاں ولعلہم اور شاید کہ وہ یرجعون لوٹ آئیں یا پھر آئیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ عالم ارواح کا ذکر کر رہے ہیں عالم جو ہے عالم وہ تین ہے ایک عالم دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں ایک عالم آسمان ہے جو کہ زمین و آسمانوں کے اوپر ہے ایک عالم برزخ ہے جو زمین آسمان کے میان ہے اور ایک یہ چوتھا عالم ارواح ہے جو کہ گزر چکا ہے عالم ارواح جو ہے اس کا کیا سسٹم تھا کیا طریقہ کار تھا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تب اللہ تعالیٰ نے ساری آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے ان کی پشت پہ ہاتھ پھیرا ایسے کمر پہ تو جتنی روحیں یعنی جتنے انسانوں کو اللہ نے قیامت تک پیدا کرنا تھا ان سب کی روحوں کو نکال کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا اور ان سے اس بات کا اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں میں نے تم کو فطرت پہ پیدا کیا اور سب نے اس وقت گواہی دی تھی کہ جی اللہ جی آپ ہمارے رب ہیں جیسے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جو ہے نا وہ اپنی فطرت پر یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی جیسا کہ کوئی بکری جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے بچہ پیدا کرتی ہے تو وہ صحیح سالم ہوتا ہے لیکن اس کے بعد لوگ اس کے کان کاٹ دیتے ہیں یا اس کے اعضاء میں کوئی نقصان ڈال دیتے ہیں وہ بچہ ایسا پیدا نہیں ہوتا اس کے مالک اس کو ایسا کر دیتے ہیں اور یہ کان کاٹنا اور اس طرح کے سارے کام کرنا عرب مکہ کے جو لوگ تھے نا ان کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی جاہلیت کے دور میں جانوروں کے کان کاٹ کے وہ بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے یا کچھ اور اپنی نشانی کے طور پہ چھوڑ دیتے تھے یعنی اس طرح کے وہ کام کرتے تھے ان کو عیب دار کر دیتے تھے تو اسی طرح انسان جو ہے ان کو بھی اللہ نے فطرت پہ پیدا کیا ہے آگے شیطان آ کر انہیں بہکا دیتا ہے حلال چیزوں کو حرام کروا دیتا ہے اور یا پھر ان کے بچے جو والدین جو ہے وہ بچوں کو یہودی یا نصرانی بنا لیتے ہیں قبیلہ بنو سعد کے ایک صحابی حضرت اسود بن سری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 جنگیں لڑی لوگوں نے لڑنے والے کفار کے قتل کے بعد ان کے بچوں کو بھی پکڑ لیا اور ساتھ میں قیدی کر تو جب آپ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ ان سے ناراض ہوئے آپ نے کہا بچوں کو کیوں پکڑا ہے تو کہنے لگے یہ بھی تو اللہ کے نبی کافر ہی ہے نا مشرکوں فرمایا میری بات کو غور سے سنو اگر ان مشرکوں کے بچے مسلمان ہو جاتے ہیں تم سے بعد
مسلمان ہو جاتے ہیں تو یہ بہترین مسلمان بن جاتے ہیں، پھر یہ ان مشرکوں جیسے نہیں رہتے، یہ بہترین مسلمان بن جاتے ہیں۔ یعنی تم ان کو قتل نہ کرو یہودی یا نصارہ سمجھ کے، جیسے طائف کی وادی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی تھی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو تبلیغ کی، انہوں نے آپ کو پتھر مارے، جب آپ کا مطلب کافی برا حال ہو گیا، پاؤں بھی جو تھے آپ کے ان سے بھی خون نکلنے لگ گیا اور ہاتھ بھی، برا حال ہو گیا، تھک گیا، آپ بیٹھ کے باغ میں، نہیں میں کلاس تب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آئے، انہوں نے آ کے کہا اللہ کے نبی اگر آپ حکم دے تو ہم ان کو ختم کر دیں، پہاڑوں کو ملا دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اگر یہ نہ صحیح ان کی اولادیں تو آنے والی ہدایت پکڑ جائیں گی۔ اور پھر کچھ دیر بعد طائف کی پوری وادی جو تھی نا وہ مسلمان ہو گئی تھی، اور آج طائف کے اندر نا لائبریریاں بنی ہوئی باقاعدہ کتابوں کی، حدیثوں کی، یعنی اتنا پھر اس کے اندر جو تھا نا اسلام آ گیا۔ حضرت ضحاک بن مزاحم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 کا بچہ تھا یا 6 دن کا، جن کو ان کا بیٹا تھا ضحاک بن مزاحم کا، اس انتقال کر گیا، تو آپ نے فرمایا جابر اسے دفن کرنا، لیکن اس کا نا کفن سے منہ کھلا رکھنا، کیونکہ یہ بچہ بٹھایا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا۔ جابر نے ویسے ہی کیا، تو کہتے کہ میں نے پوچھا اللہ کے نبی اس سے کیا سوال ہوگا، یہ تو ابھی بالغ ہی نہیں ہوا، ظاہر ہے جب بالغ ہوتا ہے بچہ تب اس کو سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس سے وہ سوال کیا جائے گا جو آدم کی پشت سے نکال کے اللہ نے ان سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے کہا تھا جی اللہ جی آپ ہمارے رب ہیں۔ یعنی دنیا میں اس نے کیا کیا یہ تو بالکل بھی اس سے سوال نہیں ہوگا، لیکن یہ جو مطلب کہ قیامت والے دن جو عالم ارواح کے اندر اس سے وعدہ لیا تھا نا، اس سے سوال کیا جائے گا۔ جتنے بھی آدم کی پشت سے پیدا ہونے والے قیامت تک بچے تھے نا، سب سے بڑے تھے چھوٹے تھے، سب کی روحوں کو نکال کے سب سے یہ سوال کیا گیا تھا۔ تو سب نے وہاں اللہ سے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، اپنے نفسوں پہ گواہی دے کے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ گواہی کیوں لی گئی ان سے، کہیں وہ یہ نہ کہہ دیں او تقولوا انما شرک آباؤنا من قبل، کہ ہمارے ماں باپ جو تھے نا وہ شرک کرتے تھے، ہم تو ان کی اولادیں تھی، ہم نے جیسا اپنے ماں باپ کو پایا ہم نے ویسے ہی کیا۔ اب قیامت کے دن کوئی بندہ وہاں پہ اللہ کے ہاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ماں باپ مشرک تھے اس لیے میں مشرک ہوں، کیونکہ اس نے عالم ارواح میں بھی اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور دنیا میں بھی اللہ نے اپنے اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اس کے بعد یہ ڈیوٹی علماء کی لگ گئی، اب وہ یاد کرواتے رہتے ہیں بھی شرک نہ کریں شرک نہ کریں۔ اب ایک بندہ سننے کے بعد نہ مانے تو یہ اس کی مرضی ہے۔ یعنی دیکھیے 6 سال کا یا 6 دن کا جو بچہ ہے اس سے بھی اس حدیث کے مطابق اس وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، ادروائز اس کا گناہ تو کوئی نہیں ہے نا، اس کا گناہ کوئی نہیں ہے، اس نے گناہ تو کیا ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو وہ بالغ ہوا ہی نہیں، اسے سوال تو ہوگا ہی نہیں کہ تم نے بچپن کہاں لگایا، جوانی کہاں لگائی، نماز کیوں نہیں پڑھی، اس پہ تو ابھی نماز ہی فرض نہیں ہوئی۔ لیکن یہ جو وعدہ وہاں پہ کر کے آیا ہے اللہ سے عالم ارواح میں، اس کا جواب اس کو وہاں پہ دینا ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو نکال کر ان کی دونوں آنکھیں، ان کے درمیان ایک نور رکھ دیا، یعنی آنکھ جو تھی ان کے درمیان ایک نور آ گیا، پھر ان کی ساری اولاد کو کٹھا جب کھڑے تھے نا اللہ کے سامنے، شکلیں تھی باقاعدہ، ان کے جسم تھے، تو ان کو مطلب کہ حضرت آدم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دیکھا کہ ساری اولاد اتنی خوبصورت ہے میری، کہا یہ تیری اولاد ہے، لیکن ان میں سے ایک جو شخص تھا وہ زیادہ ہی خوبصورت تھا، کہا اللہ یہ کون ہے؟ کہا یہ بھی آپ کی اولاد کا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام داؤد ہے۔ اچھا اتنا خوبصورت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ داؤد علیہ السلام وہ پیغمبر تھے
جن کی آواز اتنی پیاری تھی کہ جب وہ اپنی زبور پڑھتے تھے اس وقت جو وہاں کے دریا وغیرہ ہوتی تھی، ہوائیں وغیرہ ہوتی تھی، وہ ساکن ہو جاتی تھی، یعنی رک جاتی تھی، وہ بھی سنتے تھے ان کی زبور کو پڑھنے کو. وہ اتنی پیاری پڑھتے تھے، اتنی پیاری پڑھتے تھے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے قرآن پڑھا اور اس نے اتنا پیارا پڑھا کہ اللہ کے نبی اس کا قرآن پیچھے کھڑے سن رہے تھے. اور جب اس نے ختم کر لیا، کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت کو بھی آواز دعود عطا فرمائی ہے. یعنی قرآن مجید کو پیاری آواز سے پڑھنا اور محبت سے پڑھنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے، اللہ کو بھی خوش کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. تو یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. قرآن کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ جو لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کرنے کا، اولئک یؤمنون بی، یہی مومن ہے. تو آپ بوڑھے ہیں، آپ جوان ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، کوشش تو کریں نا اس کو پیارا سے پیارا پڑھنے کی. جب قرآن مجید کو پیارا سے پیارا پڑھنے کی بات آتی ہے تو پھر پتہ ہم کیا کہتے ہیں، زبان ہی نہیں چلتی. دنیا کے سارے کاموں کے لیے چل جاتی ہے، چغلیاں کرنی ہو، جھوٹ بولنا ہو، کسی کے خلاف بات کرنی ہو، کچھ بھی کرنا ہو زبان چل جاتی ہے. لیکن قرآن مجید کے لیے کیوں نہیں چلتی؟ نہیں چلتی. آپ اس کو چلائیں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں، پڑھتے رہیں. پڑھتے پڑھتے آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کو شہادت کی موت کا ثواب مل جائے گا. یہ قرآن جو ہے وہ آپ کی گواہی دے گا قیامت کے دن. یعنی اس کو خوبصورت آواز میں پڑھنا بھی اللہ کو خوش کرتا ہے. باقاعدہ فرشتے اس انسان کا قرآن سننے کے لیے آتے ہیں جو پیارا سے پیارا قرآن پڑھتا ہے. کہا یہ آپ کی امت کے داؤد ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے اچھا یہ میری اولاد میں سے ہے؟ کہا ہاں. اس کی عمر کتنی ہے؟ تو کہا اس کی عمر نا 7 سال ہے، 6 سال ہے. تو کہا اللہ تعالیٰ ایسے کریں کہ 40 سال نا میری عمر کے ان کو دے دو. کہا ٹھیک ہے اگر آپ ایسے کہتے ہیں تو دے دی گئی ان کو عمر. تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی جان نکالنے کے لیے فرشتہ آیا نا، تو آدم علیہ السلام کہنے لگے ابھی تو میری عمر رہتی ہے 40 سال باقی. تو فرشتے نے کہا آپ کو یاد نہیں، آپ نے تو اپنی عمر اپنے بیٹے داؤد کو دے دی تھی. کہا اچھا، تو انکار کر دیا. کہا نہیں، میں نے اپنی عمر خود جینی ہے، یہ دنیا چیز ہی ایسی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے انکار کیا، ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے. آدم خود بھول گئے تھے علیہ السلام، ان کی اولاد بھی بھولتی ہے، وہ بھی بھول گئے تھے نا تو کہ میں نے عمر دی ہے. تو جب اللہ نے یاد کرایا فرشتے نے، ان کو یاد آ گیا. آدم علیہ السلام نے جنت میں خطا کی تھی کہ انہوں نے وہ درخت کھا لیا تھا، درخت کا پتا. آج ان کی اولاد بھی خطا کرتی ہے. یعنی جو غلطی ہمارے باپ سے ہوئی ہے وہ ہم سے بھی آج ہو رہی ہے. تو جب آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی اس میں یعنی کہ اولاد کے اندر، ساری اولاد کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو جذام کی بیماری ہے، کچھ کو کوڑ کی بیماری ہے، کچھ اندھے ہیں، کچھ گونگے ہیں، کچھ لنگڑے ہیں، کچھ بیمار ہیں. تو پوچھا اللہ یہ کیا سارے ایک جیسے کیوں نہیں ہے؟ اولاد میری ہے نا، میں ٹھیک ہوں تو ساری اولاد بھی میری، مطلب ان کا کہنا یہ تھا کہ میرے جیسے ہوتی. یہ جو مطلب کہ بیمار ہے، یہ جو کوڑ میں بیمار مبتلا ہے، یا جو نبینا ہے، بہرے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس لیے اس میں کیا مسلط ہے؟ انہوں نے پوچھا اس میں مسلط کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ میں نے ان کو اس لیے ایسا بنایا کہ یہ میرا شکر ادا کریں. یعنی ہمارے اوپر جو بیماری آتی ہے، اگر ہمارے گھر میں ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں، اللہ بچائے اولاد کی آزمائش سے، لیکن اگر ایسے پیدا ہوتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے آزمائش. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے جو بچے خوبصورت دیے ہیں ان پہ تو یہ شکر کرتا ہے. اب یہ جو میں نے نبینا کر دیا یا جس کو میں نے بیمار کر دیا، اس پہ یہ کیا کرتا ہے؟ وہ چاہے تو اس کو بھی ٹھیک پیدا کر سکے. یہ تو ہماری سوچ ہے، لو جی کزن میریج ہے، لو جی یہ فلاں ان کی خاندان میں بیمار تھا، وراثت میں ان کو یہ چیز ملی ہے، لو جی ایسے. یہ تو کس نے کچھ کر دیا ہے، یہ ہماری سوچ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں. وہ صحیح بھی پیدا کر سکتے ہیں، وہ جیسا چاہے ویسا پیدا کر سکتے ہیں، نبینا بھی کر سکتے ہیں. یہ اس کی مرضی ہے.
تو یہ تو ہمارا حال ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر کہ 9 ماہ پیٹ کے اندر اللہ حفاظت کرتا ہے، اور جب بچہ باہر آ جاتا ہے تو پھر بابے کا تویز حفاظت کرتا ہے. حالانکہ اگر وہ پیٹ میں پانی میں حفاظت کر سکتا ہے تو پھر کیا وہ باہر حفاظت نہیں کر سکتا؟ تو یہ تو ہماری سوچ ہے. باہر یہ تویز کس لیے ڈالا؟ حالانکہ وجہ بھی کوئی نہیں، مسئلہ تو کوئی نہیں، بس حفاظت کے لیے ڈالا ہے. تو حفاظت کے لیے تویز تھوڑی نہ ہوتے ہیں، حفاظت اللہ کرتا ہے. دعائیں پڑھیں اس کو حفاظت میں دے دیں اللہ کی. تو کہا میں نے یہ اس لیے ایسے پیدا کی ہیں تاکہ یہ میرا شکر ادا کرے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ زیادہ روشن نورانی چہرے والے کون ہیں؟ یعنی اس کے اندر نا بہت خوبصورت بھی تھے. کہا اللہ یہ کون ہے؟ کہا یہ انبیاء ہے. خوبصورت جو ہے زیادہ پیارے ہیں یہ انبیاء ہے. تو کسی شخص نے پوچھا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ ہمارا ذاتی عمل ہے یا مطلب فیصلہ پہلے سے ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ حدیث نا بڑی سمجھنے والی ہے، اس کا ایک ایک نقطہ سمجھنے والا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے نا آدم علیہ السلام کو اولاد جو تھی نا ان کو جب نکالا سامنے دکھایا تو 2 مٹھیاں بھری اللہ نے کہا یہ جو میری مٹھی ہے نا یہ جنتی ہے، اور یہ جو میری مٹھی ہے نا یہ جہنمی ہے. اب بات یہ ہے کہ دنیا میں آئے نہیں، عمل کیا نہیں، پہلے ہی جنتی اور جہنمی. سوچ تو پیدا ہوتی ہے. صحابہ بھی بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے بھی سوال کیا. کہا کہ یہ جو جنتی ہے نا ان کو جنتیوں والے کام کرنے آسان لگیں گے. یہ جو جنتی ہے نا ان کو جنتیوں والے کام کرنے آسان لگیں گے. ان کے لیے نماز پڑھنی، شرک سے بچنا، نہ یہ لوگوں کی پرواہ کریں گے، نہ یہ معاملات کی پرواہ کریں گے، نہ یہ اپنی پرواہ کریں گے، یہ اللہ کا حکم مانیں گے. بس ان کے لیے آسان اتنا ہو جائے گا. جیسے آپ لوگ دیکھ لیں کلاس لے رہی ہے، کھانے کا ٹائم ہے، لیکن کیا ہے آپ لوگوں کی سوچ کہ ہم لوگ دین سیکھ لیں. آسان کر دیا نا اللہ نے. جو جنتی لوگ ہوتے ہیں اللہ کہتے ہیں ان کو جنتی اعمال آسان ہو جاتے ہیں، تو جو جہنمی ہوں گے ان کے اوپر بھاری پڑ جائیں گے. وہ کہیں گے نہیں جی فلاں کیا کہے گا تو میں نے یہ کام نہ کیا، واللہ یہ میں کام نہیں کر سکتا، نہ میرا تو خاندان اٹھ جائے گا، میری تو فیملی ناراض ہو جائے گی اگر میں نے دیکھ نہ دی. لوگ کہیں گے لو جی کھاتا رہا ہے آج تک، اب کھلانا اس کو مشکل لگ رہا. نہیں بات جی دنیا رکھنی مشکل ہے. کیا ہو گیا؟ اس کو مشکل ہو گیا. اس کو جہنمیوں والے کام کرنے آسان لگ رہے ہیں، حالانکہ اس میں اللہ ناراض ہے. حالانکہ وہ جانتے کہ قیامت کے دن مجھے اللہ کو جواب بھی دینا ہے. حالانکہ اسے علم بھی ہو گیا کہ یہ گناہ ہے، حالانکہ اس کے علم میں آ گیا، اس نے پڑھ لیا، پھر بھی اس کے باوجود جب یہ کام کرتا ہے تو کیا ہے پھر وہ سوچے کہ استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے، میرے لیے جہنمی اعمال کرنے آسان ہو گئے، یہ کیا بنا میرے ساتھ. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے صحابہ نے جب سب کے سامنے پیش کیا آپ نے یہ بات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور فیصلہ کر دیا کہ دائیں جانے والے جنتی ہیں اور بائیں جانے والے جہنمی ہیں، تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی پھر عمال کرنے کا کیا فائدہ، ہم تو مقرر ہیں جنتی اور جہنمی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیک ہوگا اس کو نیک عمال کرنے آسان ہوگے. اور یاد رکھیں کہ جیسے ایک باپ ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میری جو اولاد ہے نا، یہ میرا بیٹا کیسا ہے، یہ میرا بیٹا کیسا ہے، یہ بیٹا میرا کیسا ہے. جیسے استاد کے پاس کلاس میں شاگرد پڑھتے ہیں، 25-30 شاگرد پڑھتے ہیں، تو کچھ شاگرد ایسے آئیڈین بتا دیتا ہے، استاد کو غیب کا علم نہیں ہوتا. اس کو غیب کا علم نہیں، اللہ کو غیب کا علم ہے. اس بات کو سمجھیے کیونکہ آپ کو یہ بات پریشان کرے گی. استاد کو غیب کا علم نہیں ہے، اللہ کو غیب کا علم ہے. استاد آئیڈیا لگاتا ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہے نا یہ آگے چل کے کچھ کرے گا، یہ ایسا ہی ہے، یہ دوسرا جو نا یہ ایسا ہی ہے، یہ ساری زندگی روئے گا ہی، یہ ساری زندگی ایسے ہی کام کرے گا. اور اکثر اوقات وہ اچھا ہو جاتا ہے کیونکہ استاد کے پاس اس بچے نے وقت گزارا ہے 10 سال یا 15 سال، اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. اسی طرح ماں باپ کہہ دیتے ہیں یہ میرا بیٹا جو ہے نا بڑا نائس ہے، یہ آگے جا کچھ کرے گا، یہ بڑا ہو کے ہمیں سنبھال لے گا، یہ ہمارے ساتھ رہے گا، یہ ایسے کرے گا. کچھ آئیڈیا اس کی عادات سے ماں باپ کر لیتے ہیں. اور اللہ کو تو غیب کا علم ہے، اس نے انسانوں کو بنا دیا، اس کو پتا تھا کہ میرے کس بندے نے کیا کرنا ہے.
اس کو پتا تھا. اور اس کے بعد صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمیشہ دعا کیا کرو. کیا دعا کرے؟ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا. اے اللہ ہمارا خاتمہ جو ہے نا وہ ایمان پہ فرمانا. ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا. یہ نہ ہو کہ ہم لوگ ساری زندگی عمل کرتے رہے، مرتے وقت ہمارا کوئی ایسا لفظ جیسے وہ اللہ معاف فرمائے. ایک بچہ تھا، حافظ قرآن تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بڑی اس کی بری کنڈیشن تھی. اب جب کہ اس کی کنڈیشن اتنی بری تھی تو اس کو ہاسپٹل میں تھا. ڈاکٹروں سے کہتے ہیں کہ تم بچے قرآن پڑھو، تم حافظ قرآن ہو، تمہارا اتنا برا حال ہے، تم اتنی پہ اس کا اکتفا ہو گیا، مر گیا وہ. یعنی اگر آپ دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں پھر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، یا دکھلاوا ہے، یا عمل نہیں ہے، دکھلاوے کے طور پہ کرتے ہیں، یا کچھ ہے. اپنا اعمال جو ہے ان کو بھی اللہ کی رضا کے لیے کرے، دکھلاوا نہ کرے، اور دوسروں کے ساتھ زیادتی نہ کرے، اور ہمیشہ دعا کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرمانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، ہمارے نبی، کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرمانا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ضرورت ہے اس چیز کی تو کیا پھر ہمیں نہیں ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میدان میں اللہ نے سب کو جمع کیا، ان کو چہرے دیے، بولنے کی طاقت دی، پھر ان سے وعدہ لیا. کیا کہا؟ کہ میں تمہارا رب ہوں. انہوں نے کہا جی. پھر اللہ نے گواہ بنایا ان کے اوپر. جب انہوں نے کہا جی آپ ہمارے رب ہیں، آپ نے ہمیں پیدا کیا، ہم دنیا میں جا کے آپ کی ہی عبادت کریں گے. اور وہ بدبخت جو دنیا میں آ کے شرک کرتا ہے، وہ جو عالم ارواح میں وعدہ کر کے آیا اس کو توڑ دیتا ہے. اسے توڑ دیا اپنا وعدہ. تو اپنا وعدہ نہ توڑے. شرک کرتے ہوئے خدا را وہاں پہ یہ وعدہ نہیں ہوا تھا کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، یا ہم فلاں گناہ نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے ہمیں ان اعمال سے بھی بچنا ہے، ہمیں روکا گیا، ان کی بھی سزائیں بتائی گئی، لیکن جو سب سے بڑا گناہ ہے اس کا وعدہ اللہ نے ہماری روحوں سے لیا تھا. تو پھر جب اللہ نے کہا کہ تم میری بات کرو گے، انہوں نے کہا جی اللہ جی ہم آپ کی عبادت کریں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم اپنی جانوں کو اس کے اوپر گواہ بناتے ہیں. پھر فرمایا زمینوں، ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں کو گواہ بنایا گیا. حضرت آدم کو بھی گواہ کیا گیا، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمیں تو علم ہی نہیں تھا. ان سے کہا کہ جان لو میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ باتیں اللہ نے عالم ارواح میں ہماری روحوں سے کی تھی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ ٹھہرانا. اور اس کام کو یاد کروانے کے لیے میں تمہارے اندر پیغمبروں کو بھیجتا رہوں گا. اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، اور کتابیں اتاری، وہ بھی ہمیں یاد کرواتی رہتی ہے. اور آج ہمارے پاس قرآن مجید ہے جو ہمیں یاد کروا رہا ہے. کیا یاد کرواتا ہے؟ کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا داتا ہے. ہمارا سب کچھ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے. اب حضرت آدم علیہ السلام نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس میں امیر غریب ہر قسم کے لوگ تھے. انہوں نے پھر وہی سوال کیا، تو پھر اللہ نے کہا کہ یہ شخص میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ میرے شکر گزار بن جائے. یعنی عالم ارواح میں جو وعدہ کیا ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، پہلے اس بارے میں ہم نے پڑھا تھا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. جو وعدہ کر کے آئے ہیں وہاں پہ آج توڑتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ فساد کرتے ہیں فی الارض، زمین میں. اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے. اب آپ کے سامنے نا آپ کی فیملیز میں آپ کو بڑے ایسے لوگ ملیں گے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے. آپ ان کو سمجھائیں گے تو آگے سے کیا کہتے ہیں، لو جی یہ تم لوگوں کی بات بنی ہوئی ہے، تم لوگوں نے بات پکڑی ہوئی ہے، ہمارے بڑے غلط تھے. کیا کہتے ہیں آگے سے؟ وہ ہمارا ماموں کرتا آ رہا ہے، ہمارا بابا کرتا آ رہا ہے، ہمارا دادا کرتا آ رہا ہے، وہ غلط ہے. قرآن کہتا ہے وہ غلط ہے.
ہم نے کیا کہنا ہے؟ ہم نے کیا کہنا ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ غلط ہے. تو اپنے ارد گرد اپنی فیملی میں اس بات کو پہنچا دیا کریں کہ ہم عالم ارما میں بھی اللہ سے وعدہ لے کے آئے ہیں. قرآن کھول کے دکھا دیا کریں، سنا دیا کریں کہ یہ دیکھیں ہم نے وہاں پہ یہ وعدہ کیا تھا. ہم وہاں پہ یہ نہیں کہہ سکے کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہمارے بڑے کرتے تھے تو ہم نے بھی کر لیا. وہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے. اللہ کہتے ہیں او تقولوا انما اشرک آباؤنا، تم قیامت کے دن مجھے یہ کہہ ہی نہیں سکتے افتہلکنا بما فعل المبطلون، کہ ہمارے بڑوں نے یہ کیا تھا ہمیں ان کی وجہ سے ہلاک کیا جا رہا، تم یہ نہیں کہہ سکتے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، میں نے تو تفصیل سے ہر بات بیان کر دی آپ لوگوں کو، کوئی بات چھوڑی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی. اور پھر بار بار آپ دیکھ لیں کہ ایک کے بعد ایک نبی آتا گیا، ایک کے بعد ایک نبی آتا گیا، اگلے نبی کی شریعت شروع ہوتی گئی. یعنی تھوڑے تھوڑے سالوں بعد نبی آتے گئے اور شریعت شروع ہوتی رہی. اچھا اس کے بعد ہمارے نبی آ گئے، نبوت ختم ہو گئی. جو پہلی تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس میں انہوں نے چینجنگ کر لی، کیونکہ اگلا نبی آتا تھا وہ آ کے اگلی بات درست کر دیتا تھا کہ نہیں یہ بات غلط ہے. اب اللہ کو پتا تھا کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا، تو اللہ نے کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اس قرآن کو تم چینج نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے ان کی عادت کو دیکھ لیا تھا کہ یہ کتابوں کو چینج کرتے ہیں. تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے آپ لے لیا. کہا تم اس کو چینج نہیں کر سکتے قیامت کی دیواروں تک، اس کی حفاظت میں خود کروں گا. اب ہمارے پاس سب سے پہلی جو چیز ہے وہ قرآن مجید ہے، ہمارے پاس موجود ہے. ہم اس کو لے کے سبق حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر ہم مطلب کہ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس بہت بڑا ماخذ ہے، ماخذ کہتے ہیں دلیل، ہمارے پاس بہت بڑی دلیل ہے یہ قرآن. ہم اسے دلیل حاصل کر سکتے ہیں اگر سمجھنا چاہیں. اگر ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اگر ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے تو پھر ہمارے سامنے جو مرضی پڑا پھر ہم مانتے نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ دعا کیا کرے اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور شکر کیا کریں کہ ہمارے لیے نیکی کرنا آسان ہے اور ہمارے لیے برائی چھوڑنا بھی آسان ہے. اور اگر آپ کا برائی چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تو پھر اس حدیث کو یاد کر لیں کہ جو بندہ جنتی ہوتا ہے اس کو جنتیوں والے اعمال آسان لگتے ہیں، جو بندہ جہنمی ہوتا ہے اس کو جہنمیوں والے اعمال آسان لگتے ہیں. تو خدا را ڈر جائے سوچے کہ مجھے کون سے اعمال اچھے لگتے ہیں، جہنمیوں والے یا جنتیوں والے. میں کیسے اپنے رب کے سامنے جاؤں گا، میں کیسے اس سے بات کروں گا، میں کیسے اس کے سامنے پیش ہوں گی جب اس نے مجھ سے پوچھ لینا ہے. اور پھر اللہ نے قیامت کے دن کہنا بھی ہے کہ میں نے عالم ارواح میں تم سے وعدہ لیا تھا نا. تو بندوں نے کہنا جی اللہ جی لیا تھا. پہلے اللہ نے ان کے سامنے ان کے گناہ رکھنے لگا، نہیں جی ہم نے تو کیا ہی نہیں. جیسے دنیا میں کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو کیا ہی نہیں، ہم تو گناہ گار ہے ہی نہیں. پہلے مکریں گے، انکار کریں گے، پھر اللہ کہیں گے اچھا ان کے جو اعمال ہے نا اس کی ان کے سامنے مووی چلاؤ. اب بندہ کھڑا ہے اس کے سامنے مووی چل رہی ہے، جیسے آپ لوگ اپنے گھروں میں موویاں بناتے ہو نا، دیکھتے ہو شادی کے بعد کوئی کیا کر رہا ہے، کپڑے کیسے پہنے. تب اگر آپ نے نہیں دیکھا نا مووی میں آپ کو سب پتہ چل جاتا ہے، کون کب آیا کب گیا، کیسے ملا کیسے نہیں ملا، کہاں بیٹھا کس کو ملا، سارا آپ دیکھ لیتے ہو. تو اسی طرح قیامت کے دن آپ کی مووی آپ کے سامنے چل، اس کو اٹھا کے رکھ دیا، وہ بھی نیکی اس کے اندر اس کی آئی ہوگی، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی جس کو آپ نے کچھ بھی نہیں سمجھا وہ بھی آپ کے سامنے آئی ہوگی. اور پھر لگیں گے اچھا اب آپ کے ہاتھ بولیں گے، آپ کے پاؤں بولیں گے، اور یہ ٹائم اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا، اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہمیں نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا، کہ ہمارا جسم ہی ہمیں غلط کہنا شروع کر دے گا. ہاتھ کہیں گے اللہ میرے ساتھ اس نے یہ برائی کی ہے، پاؤں کہیں گے اللہ میرے ساتھ اس نے یہ برائی کی ہے. سارا جسم ایک ایک اعضا ہماری گواہی دے گا. غور کرے ذرا سوچے پھر ہمارا کیا بنے گا، کیا بنے گا، کس منہ سے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے.
جب ہمارا جسم، پھر اللہ مہر ختم کر دے گا زبان کی، زبان کہے گی تف ہو تم پہ. اب تف کا مطلب افسوس، کہ تیری خاطر میں جھوٹ بول رہی تھی اور تو ہی میرے خلاف. یعنی خود ہم اپنے خلاف ہو جائیں گے. کبھی دیکھا ایسا کہ ہم اپنے خلاف ہو جائیں؟ ہم اپنی تو گواہی دیتے ہیں، ہم اپنی تو قسمیں کھاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تو ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم اپنے خلاف ہو جائیں گے. لہذا آج اپنے اعمال پہ غور کیجئے، قیامت کے دن شرمندہ ہونے سے بچ جائیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق